بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ پاکستان میں ہونے والے واقعے میں جس میں ایک خاتون نے کچھ حروف پر مشتمل ایک لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر کہ یہ شاید قرآنی آیات ہیں یا جو بھی غلط فہمی ان کو ہوئی اس بنیاد پر اس خاتون کو ہراساں کیا اور بات قتل و غارت تک جا سکتی تھی، لیکن پولیس نے درمیان میں، اور اس میں جو سب سے پازیٹیو اسپیکٹ ہمیں مینشن کرنا چاہیے، کچھ دکانداروں نے بیچ میں پڑھ کر اس خاتون کو بچایا۔ اب اس معاملے کو لے کر ایک مخصوص طبقہ جو ہر اس قسم کے واقعے پر ایک اپنا خاص نظریہ سامنے لاتے ہیں اور مذہبی طبقے کو خاص کر اس میں لائق ملامت سمجھتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ بڑھا چڑھا کر اس واقعے کی بنیاد پر مذہب کے خلاف اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سوال ذرا بے شک خود انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھیں کہ کیا شدت پسندی صرف پاکستان میں ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی شدت پسندی کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں خود یہاں پر جنوبی کوریا میں موجود ہوں اور شاید آپ کو ہماری مسجد کے حوالے سے معاملے کا علم ہو، اگر نہیں ہے تو آپ میری ویب سائٹ پہ maazrazaq.com پہ جائیں، وہاں پر دیگو موسک ایشو کا پراپر ایک سیکشن ہے جس میں نے تفصیلی ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور اس حوالے سے میرے جتنے بھی انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہاں پر ہمیں کتنی شدت پسندی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس شدت پسند رویے کے باوجود بھی ہمیں آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہماری مسجد کے باہر خنزیر کے سر رکھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمیں پولیس کے سامنے دہشت گرد تک کہا، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہماری پوری کمیونٹی کو ہر قسم طریقے سے ہراساں کیا، لیکن آج تک کسی نے بھی ہمیں ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ جنوبی کوریا میں ایک تو قانون موجود ہے، دوسرا قانون کا لوگ احترام بھی کرتے ہیں، اور تیسری چیز قانون کا خوف بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون صرف کاغذوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ قانون کا نفاذ جو ہے وہ عملی طور پہ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ مذہب کو جب تک ہم اس معاشرے سے نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات صرف مذہبی مسائل میں تو نہیں ہے، یہی لاقانونیت جو ہے یہ تو ہمیں دیگر مسائل میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ سیاسی پارٹیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ان کو قانون سے یہ گلہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے؟ میں کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہر سیاسی پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ قانون سے نالا نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی باری آنے پہ خاموش ہو جاتے ہیں اور دوسرے کی باری آنے پہ جو ہیں تو وہ پھر چلاتے ہیں۔ تو ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایون انفرادی جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ قتل کے کتنے کیسز ہوتے ہیں، کتنے لوگ قانون پہ جو ہیں تو وہ قانون کا خوف کرتے ہیں، یا کتنے لوگ جو ہیں تو چوری ڈکیتی والے معاملات میں قانون، تو دیکھیں پاکستان کا جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے نا وہ قانون کے نفاذ کا ہے، قانون پہ عملداری کا ہے۔ یہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں نا یہ لاقانونیت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں۔ کسی بھی بندے کی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ جا کے، یا کسی ہجوم کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ جا کے کسی کے خلاف فیصلہ سنائے اگر تو قانون واقعتاً موجود ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو یہ میرا سیلف ایکسپیرینس ہے، یہ میں کوئی بنی بنائی بات یا انٹرنیٹ سے اٹھا کے آپ کو کوئی بات نہیں بتا رہا، آپ بے شک چیک کر لے تو یہ معاملات ہم خود یہاں پر کوریا میں دیکھ چکے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ شدت پسندی نہیں ہے، شدت پسندی موجود ہے، لیکن شدت پسندی کو کنٹرول کرنے والا فیکٹر کیا ہے؟ قانون کا نفاذ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیٹریک ہو، ہر مرتبہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ڈیٹریک ہو جاتے ہیں، مذہبی لوگ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، جو مذہب کے خلاف زہر اگلنے والے لوگ ہیں وہ مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، چاہے مذہبی ہے چاہے غیر مذہبی ہے، پاکستان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ، یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ سیکنڈری ہے، جو بیسک مسئلہ ہے نا وہ قانون کے نفاذ کا ہے۔ آپ سب اکٹھے مل کے قانون کے نفاذ کی بات کریں، اس پہ سوچیں کہ بھئی قانون کی عملداری کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے، کیسے اس معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہم قائم کر سکتے۔ ایک مرتبہ قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے پھر لوگوں کا قانون پہ اعتماد بھی بنے گا۔ دوسری بات، اگر اعتماد بنے نہ بنے، قانون کا خوف لوگوں میں آئے گا۔ جب تک قانون کا خوف نہ ہو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، جب تک قانون کا خوف نہ ہو ایسے ہر آئے روز جو ہے نا تو کوئی مذہب کی بنیاد پہ، کوئی غیرت کے نام پہ، کوئی جو ہے تو کسی سیاسی نفرت کی بنیاد پہ، اور مختلف قسم کے ٹیگ لگا کے آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی صرف مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں باقی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، صرف مذہب کی بنیاد پہ معاملات ہوتے، پھر تو میں آپ کا یہ دعویٰ درست مانتا ہوں، لیکن اگر تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں کی کارستانی ہے، اور مولویوں کے کیا کہتے ہیں، ان کی ترغیبوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر تو مولویوں کی ترغیبوں سے ہی پوری قوم نے سبق لینا ہوتا نا تو آج تک پاکستان میں جو ہے نا شریعت نافذ ہو چکی ہوتی۔ آج تک جو ہے نا تو پاکستان میں لوگ اپنے شادیوں میں گانے بجانے جو ہے نا وہ روک چکے ہوتے، لوگ اپنی بہنوں کو حق دے رہے ہوتے، لوگ جو ہیں تو
یہی لوگ ہیں نا ممبر. آپ کہتے ہیں کہ ممبر سے غلط تربیت ہو رہی ہے. اگر آپ مجھے بتائیں اس واقعے میں جو ہے تو مدارس سے فاضل ہونے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے نا ادھر جنہوں نے یہ کام کیا ان کو واقعتاً ان حروف کا مطلب بھی پتہ تھا. تو یہ سارے عام عوام ہیں. آپ بات کو اگر آپ اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں نا پھر لازمی بات ہے مذہبی طبقہ ڈیفینس پہ آئے گا. آپ لوگ ان پہ وہ حملہ کریں گے, وہ جوابی دفاع کریں گے, تو پھر آپ ڈیٹریک ہوں گے. تو ڈیٹریک نہ ہوں خدا را. ہر مرتبہ یہی معاملات ہوتے ہیں. فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ قانون کی عملداری پہ, قانون کی حکمرانی پہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.